آج کا انسان جو خوبیاں اور کمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خوبیاں اور کمال جانوروں میں بھی موجود ہے۔ اگر انسان بھی ان چیزوں میں لگ گیا تو تین خوبیاں یعنی عبادت اور اخلاق اور دعوت اس میں پیدا نہیں ہوگی، اور اس وقت یہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ بے قیمت اور ذلیل ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ نے اس کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا، لیکن انسان نے پاخانے سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کیا اور اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹروں نے پاخانے کا ریسرچ کیا اور سائنسدانوں نے چاند کا ریسرچ کیا، لیکن انسانوں نے اپنا ریسرچ اپنے اوپر ہی ریسرچ نہیں کیا اور اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ رہنے کا مسئلہ ہوتا تو انسان کو مارا جاتا، دکان کا مسئلہ تو انسان کو مارا جائے، زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑائی لاکھوں انسانوں کو مارا جائے، اور منصوبہ بندی کی اسکیمیں انسانوں پر لاگو کی گئی، یعنی آئندہ انسانوں کو دنیا میں آنے سے روکا جائے۔ حالانکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایسا درخت اگاؤ جس میں صرف 3 پھل ہو، ایسا کھیت اگاؤ جس میں پیداوار صرف 3 من گیہوں ہو، لیکن یہ حضرت انسان ایسے بندے ہیں کہ 3 سے زیادہ دنیا میں نہ آئیں۔ اب تو اور ترقی ہو گئی کہ دو سے زیادہ نہ آئیں۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں بچہ ایک ہی اچھا۔ ہمیشہ عیش میں رہنے کے لیے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق دنیا میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے، کیونکہ انسان نے اپنی قیمت کو کھو دیا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں پر بھی فضیلت دی تھی، جب انسانوں نے جانوروں جیسے کام کیے تو انسانوں سے انسانوں کی زندگی اجڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ناراض ہو کر فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جانوروں جیسا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ لاتے ہیں اور لاکھوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہواؤں کا طوفان اور پانی کا سیلاب لاتے ہیں جو لاکھوں انسانوں کو ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اور آج کی ایٹمی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میکسیکو میں زلزلہ آیا، اب آپ اندازہ کریں میکسیکو میں جب زلزلہ آیا تو وہاں ایٹمی طاقتیں موجود تھی، لیکن اس زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ایک علاقے میں طوفان آیا، جنوبی ہند میں سیلاب کا مقابلہ کیا ایٹمی طاقت تو نہیں کیا؟ وہ کر ہی نہیں سکتی۔ ایک ایک حادثے میں اتنے آدمی مرتے ہیں کہ لاشیں بٹورنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہتا، اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے طوفان چلے تو اخباروں میں یہ نہیں آتا کہ کتنے گھونسلے ٹوٹے اور کتنی چڑیائیں مری اور کتنے انڈے ٹوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسے لوگوں کی کوئی قیمت اور شمار نہیں کہ سیلابوں میں کتنے مرے۔ کوئی اہمیت ایسے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے خرابیاں نکال کر خوبیاں لانے کی ترکیب بتائی ہے کہ اپنی جان و مال کو 4 باتوں پر لگاؤ۔ ایک تو سب سے پہلے عبادت پر لگاؤ، دوسرے اپنے اخلاق پر لگاؤ،
اور تیسرے دعوت اللہ پر، اور اس کے بعد جو مال اور جان ہمارا بچا ہے اس کو اپنی ضروریات پر لگاؤ، اور وہ خوبیاں اور